سماجی تشکیل میں سوسائٹی کا جو سوشل کانٹیکٹ ہے یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ہر سوشل کانٹیکٹ کے پیچھے یا معاہدہ عمرانی کے پیچھے ایک فکر اور خیال ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک اسکول آف تھاٹ بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اقدار و روایات کا ایک مجموعہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور پھر ان اقدار و افکار یا نظریات کی اساس پر ایک سیاسی سیٹ اپ، حکمران اداروں کی تشکیل کا سیاسی نظام، یہ دوسرا بنیادی پہلو ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور سماج کی تشکیل کا تیسرا پہلو اس کا معاشی اور اقتصادی سسٹم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب ہم دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن حکیم ہمیں جس اسکول آف تھاٹ پر انسانی سوسائٹی کی شیرازہ بندی کرنے کا حکم دیتا ہے وہ عدل کا نظریہ ہے۔ قرآن حکیم نے سینکڑوں آیات میں یہ حکم دیا ہے مسلمان جماعت کو کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، حتیٰ کہ ایک دشمن جماعت جس کا عقیدہ دوسرا ہو، نسل دوسری ہو، اس کے باوجود بھی اس کے جو انسانی حقوق ہیں ان کو پورا کرنے میں بے انصافی سے کام لینا یہ درست بات نہیں۔ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے تمہاری 20-25 سال کی نفرتیں یا عداوتیں ہیں تو یہ عداوت تمہیں عدل و انصاف کرنے سے نہ روکے۔ صحیح۔ تو پہلی چیز قرآن حکیم جو انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے نظریہ اور فکر بیان کرتا ہے وہ عدل، اور اس بات کی ممانعت کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ظلم کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ظالموں کی طرف تمہارا رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ معمولی سا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دنیا کی جہنم بھی بنے گی، آخرت کی جہنم بھی ہے۔ تو پہلی چیز سوسائٹی کی بنیادی تشکیل کے لیے نظریہ عدل کا، صحیح، اور ظلم کے نظریے سے علیحدگی اختیار کرنا۔ صحیح۔ دوسری بنیادی چیز سیاسی سسٹم کی تشکیل ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس کے لیے جو بنیادی بات بیان کی وہ یہ کہ سیاسی نظام سوسائٹی کے تمام انسانوں کو امن، جان مال، عزت آبرو کا تحفظ فراہم کرے، صحیح، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، ہر انسان کے انسانی حقوق پورا کرنے کے لیے سیاسی سیٹ اپ وجود میں آنا چاہیے۔ صحیح۔ یعنی ایک ایسا سیاسی نظام وجود میں آنا چاہیے کہ جس میں مقننہ قانون سازی انسانی بنیادوں پر کرے، ایگزیکٹو اور انتظامیہ اس انسانی بنیادوں پر کی گئی قانون سازی پر عمل درآمد کی ذمہ دار بنے، صحیح، اور عدلیہ اس قانون پر عمل درآمد کی نگرانی کرے، چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ کیا اس قانون کے مطابق سوسائٹی میں امن و امان، لا اینڈ آرڈر قائم ہے، سوسائٹی مجموعی طور پر ترقی کر رہی ہے۔ امن کی ضد خوف ہے۔ ابھی قرآن حکیم کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی جس میں قرآن حکیم نے انسانی سوسائٹی کے کامیاب معاشرے کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کانت آمنتاً، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنتاً، ایک بہترین مثالی سوسائٹی وہ ہے جس میں لوگ پرامن زندگی بسر کریں۔ صحیح۔ اور اس کی ضد بھی قرآن حکیم نے بیان کی کہ جب کسی سوسائٹی میں زوال آتا ہے تو اس سوسائٹی میں امن کی جگہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس سوسائٹی کا سیاسی نظام سوسائٹی کے تمام افراد کو داخلی دشمنوں سے بچانے میں ناکام ہو جائے اور غیر ملکی سامراجی اور طاغوتی قوتوں کے ظلم و انتداب سے بچانے میں ناکام ہو جائے، وہ زوال پذیر معاشرہ ہے۔ قرآن نے کہا لباس الجوع والخوف، کہ خوف کی حالت سوسائٹی پر اگر طاری ہو، ہر فرد خوف زدہ ہو، تو وہ معاشرہ بنیادی طور پر زوال کا شکار ہوتا ہے۔ تیسرا بنیادی اساسی اصول جو قرآن حکیم نے واضح کیا وہ یہ کہ ایک سوسائٹی کی تشکیل کا معاشی اور اقتصادی نظام ایسا مطمئن انداز کا ہو جس میں تمام لوگوں کی معاشی ضروریات پوری ہوتی ہوں۔ کسی جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگ، ان کی معاشی احتیاجات ہیں، انہیں کھانے پینے، پہننے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے معاشی وسائل کی ضرورت ہے۔ تو بہترین سماجی اصول قرآن حکیم بیان یہ کرتا ہے کہ جس سوسائٹی میں معاشی وسائل فراوانی سے پیدا ہوتے ہوں، معاشی خوشحالی ہو، پروڈکشن آف ویلتھ بہت اچھے انداز میں ہوتی ہو، وافر ہو، اس کی تقسیم منصفانہ ہو جو پیدا شدہ وسائل ہیں، اس کے تبادلے اور تجارت کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہو، اسی طریقے سے اس کا استعمالات اور کنزمپشن آف ویلتھ کا طریقہ کار وہ تمام انسانیت کے لیے مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ تو معاشی نقطہ نظر سے معاشی خوشحالی یہ دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی اساسی اصول ہے۔ معاشی بدحالی یا بھوک کا ہونا
یہ سوسائٹی کے زوال کی علامت ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسا معاشی اطمینان پر مبنی سسٹم موجود ہو جس میں ہر جہت سے اس کے وسائل فراوانی کے ساتھ حاضر ہوں، صحیح صحیح، یعنی اس کی زراعت ترقی کرے، اس کی صنعت ترقی کرے، اس کی تجارت ترقی کرے۔ اور اس کے مقابلے پر جس معاشرے میں لباس الجوع، بھوک کا لباس سوسائٹی پر تنا ہوا ہو، تو گویا کہ وہ سوسائٹی زوال پذیر سوسائٹی ہے۔ تو بنیادی طور پر سماجی تشکیل کے تین ہی دائرے ہوتے ہیں کہ کسی سوشل کانٹیکٹ، کسی سماجی معاہدے کی اساس کس نظریے پر ہے، عدل یا ظلم۔ صحیح، اسی طریقے سے کسی سوسائٹی کا سیاسی نظام امن و امان قائم کرنے میں کامیاب ہے یا خوف اور دہشت کی کیفیت سوسائٹی میں موجود ہے، یا کسی سوسائٹی میں معاشی خوشحالی ہے یا معاشی بھوک ہے۔ تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ کسی سوسائٹی کی ترقی کے لیے نظریہ عدل کا، سیاسی نظام امن و امان کا، معاشی نظام بلا تفریق رنگ نسل تمام لوگوں کی معاشی بھوک دور کرنے اور معاشی خوشحالی کا، اور وہ سماج جس میں نظریہ ظلم، بددیانتی اور سیاسی نظام بد امنی اور خوف پیدا کرنے کا باعث بن جائے، اور معاشی نظام بھوک پیدا کر رہا ہو، امیر امیر سے امیر تر ہو، غریب غریب سے غریب تر بنتا چلا جا رہا ہو، طبقاتی نظام ہو۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ نظام درست نہیں ہے۔ تو یہ تین بنیادی اساسی اصول۔ اچھا،